اللہ کے قوانین کی جہاں بات آ رہی وہاں ایک اور قانون ہے اللہ کا جسے کہتے ہیں لا آف کاز اینڈ افیکٹ. اردو اس کی بہت مشکل ہے. قانون علت و معلول. آسان زبان میں بتا دیتا ہوں. اللہ کا یہ قانون یہ کہتا ہے کہ جو بوگے وہ کاٹو گے. قانون ہے کہ نہیں اللہ کا؟ مختلف قوانین ہیں, ان میں سے ایک لا آف کاز اینڈ افیکٹ ہے. اب دیکھیں یہ اللہ کا ایک قانون ہے, مثلا کشش ثقل, لا آف گریوٹی. اگر یہ میرے ہاتھ سے چھوٹے گا تو یہ کہاں جائے گا؟ رائٹ. میں چونکہ پردیسی ہوں اسلام آباد میں, زمین پہ چلا جائے گا. یہاں پہ کسی لوکل کو دیتے ہیں, اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا تو اب کہاں جائے گا؟ ابھی بھی نیچے. چلے, خواتین کی ایک اکثریت ہے پاکستان میں, ہم کسی خاتون کو بلا کے ان کے ہاتھ میں اگر ریموٹ دیتے ہیں ان کے ہاتھ سے سلپ ہوگا, اب کہاں جائے گا؟ اچھا, مرد عورت کو فرق نہیں پڑتا. یہ دیکھیں یہ ٹوپی والے داڑھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے, یہ بڑے شرعی حلیہ ہے, اب انہیں پکڑاتے ہیں, اب کہاں جائے گا؟ اچھا آپ لوگ نہیں بات کریں گے. اچھا یہ بتائیں, ہم ایسا کرتے ہیں کہ بیت اللہ شریف چلتے ہیں, امام کعبہ کے ہاتھ میں ریموٹ دیتے ہیں, انہیں بیت اللہ شریف کی چھت پر چھوڑ دیتے ہیں, وہاں پر ان کے ہاتھ سے, دیکھیں امام کعبہ ہے, گستاخی نہ کرنا, اور بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہے, اب ان کے ہاتھ سے یہ چھوٹتا ہے, اب کہاں جائے گا؟ زمین پر ہی آئے گا نا, کارپیٹ بھی زمین پر ہی ہے نا, وہ زمین پر ہی آئے گا پھر بھی. اچھا اصل میں ہمارا ایمان شاید کمزور ہو گیا, ہم چلتے ہیں امریکہ سپر پاور, ہم دیتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں اور وہ وائٹ ہاؤس کی چھت سے اسے پھینکتا ہے. وہ سپر پاور ہے, ڈرون حملے ہو رہے ہیں پہلے بھی, زمین پر ہی آئے گا. کیوں؟ اوکے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا قانون مرد ہو, عورت ہو, بچہ ہو, بوڑھا ہو, مسلمان ہو, کافر ہو, وہ ولی اللہ ہو یا میرے جیسا سادہ سا آدمی, گناہگار آدمی ہو, اللہ کے قوانین سب کے لیے یکساں ہیں. تو کیا صرف یہی قانون سب کے لیے یکساں ہے یا تمام قوانین یکساں ہوں گے؟ تمام. تو پھر ہم یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ مجھے ایک دن ایک بابا جی ملیں گے, سینے سے لگائیں گے, میری زندگی بدل جائے گی؟ پھر اللہ کا قانون ہے زندگی بدلنا بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, اور وہ سب کے لیے یکساں. پھر اللہ کا قانون زندگی بدلنے کے لیے سب کے لیے یکساں ہوگا کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوگا؟ سب کے لیے الگ ہوگا, سب کے لیے سیم ہوگا, یہی ہوگا نا. اوکے, تو جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے, یہی ہوا نا. تو آپ اپنی ٹیموں میں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے کہ کچھ اور کاٹیں گے؟ آنیسٹی بوئیں گے تو کیا کاٹیں گے؟ ریسپیکٹ کا بیج بوئیں گے تو کیا کاٹیں گے؟ سچائی بوئیں گے تو کیا کاٹیں گے؟ اور اس کے اگینسٹ کچھ بوئیں گے, کچھ نیگیٹو بوئیں گے, تب کیا ملے گا؟ وہی کچھ ملے گا. اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بیان کرتے ہیں کہ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا کریں. تو جو آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی آپ کے ساتھ کرے, سب سے پہلے آپ کو سوسائٹی کے ساتھ وہ کرنا ہوگا. جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کے ساتھ کریں, پہلے آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ وہ کرنا ہوگا. جیسا کرو ویسا بھرو. تو جیسا آپ ریسیو کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ویسا بیج بونا ہوگا. یہی ہے. اوکے, آپ نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جو بوگے وہ کاٹو گے, یہ اصول ہے. اچھا, اب ایک شخص کیا کرتا ہے, وہ زمین میں گندم کا بیج بوتا ہے, پھر وہ 100 حافظ قرآن بلاتا ہے جن کی قرأت اور تلفظ بھی بہت اچھا ہے, 100 مفتی کرام بلاتا ہے. ان سب لوگوں کو بلا کے اس کے گرد دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں, وہ سارے وہ سب اپنا اپنا عمل کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, پھر رکت کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انگور کی فصل اچھی ہو جائے. دیکھیں بڑے اچھے اچھے لوگ آئے ہوئے, حافظ قرآن ہیں, مفتی ہیں, بڑے نیک لوگ ہیں سارے, وہ سب یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انگور کی فصل اچھی ہو جائے. تو اب انگور کی فصل کیسی ہوگی؟ ہوگی نہیں. بابا آپ کو دعا پہ یقین نہیں رہا, کیا ہو گیا ہے؟ گندم بوئی تھی. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ چونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بوگے وہ کاٹو گے, تو آپ جتنی مرضی دعائیں کر لیں, جتنے مرضی آپ اچھے انسان ہو, جتنے مرضی برے انسان ہو, جتنے مرضی طاقتور ہو, جتنے مرضی کمزور ہو, اللہ کے قوانین کو نہیں بدل سکتے. اللہ کا قانون ہے کہ جو بوگے وہ کاٹو گے. بے شک دعائیں مانگ لیں, جو مرضی کر لیں, قانون کو نہیں توڑ سکتے. یہی مطلب ہے نا اس کا. اوکے, تو پھر یہ بتائیے اب آپ ایمانداری سے کہ جو آپ نے فصل کاٹنی ہے, آپ کے ذہن میں ہے کہ میں 10 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, 2 سال کے بعد اس مقام پر ہوں گا, اس طرح کی زندگی انجوائے کر رہا ہوں گا, ہے نا ایک فصل آپ کے ذہن میں. وہ فصل کاٹنے کے لیے جو بیج آپ نے بویا ہے, کیا وہی بیج ہے جو وہ فصل دے گا, یا بیج کوئی اور بویا ہے, فصل کچھ اور مانگ رہے ہیں؟ اچھا, بیج کیا ہے؟ بیج جو ہے, بیج بونے کے بعد اس کی حفاظت کی جاتی ہے, اسے کھاد پانی روشنی دی جاتی ہے, اسے پروان چڑھایا جاتا ہے, زہریلی جڑی بوٹیوں سے اسے بچایا جاتا ہے, تب وہ پودا بنتا ہے. یہی ہے نا.
تو کیا یہ سارا عمل آپ اپنے بیج سے کر رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو دو صورتیں آپ کے پاس، یا تو اپنی فصل بدل لیں، خواب بدل لیں کہ جو کر رہے ہیں اس کے مطابق یہ نہیں، ہلکے درجے کی زندگی چاہیے مجھے، یا پھر بیج بدل لیں۔ ممکن نہیں ہے نا کہ گندم بیچ کے انگور نہیں مل سکتا، تو جو آپ نے بویا ہے اس کے مطابق ملنا ہے۔ اگر تو وہ سیم ہے تو ویری گڈ، اگر سیم نہیں ہے اپنا تجزیہ کریں۔ جو زندگی آپ چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ جو زندگی آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے اس وقت 16 گھنٹے ڈیلی کی ایفرٹ مانگتی ہے۔ ایک ایگزامپل دی ہے کہ جو آپ زندگی جینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس وقت 2 سال آپ کو 16 گھنٹے ڈیلی محنت کرنی ہے، یہ بیج ہے۔ آپ محنت کر رہے ہیں 8 گھنٹے، آپ محنت کر رہے ہیں 16 گھنٹے ہفتے میں، وہ ڈیلی مانگتی ہے۔ اب بیج کچھ اور ہے اور آپ کی توقعات کچھ اور ہیں، تو پوری ہو جائیں گی؟ پھر 2 صورتیں ہیں، یا بیج بدل لیں اور یا فصل بدل لیں۔ تو پھر کیا بدلنا ہے؟